الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ محمد شفیق صاحب اور حضرت علامہ قبلہ محمد شفقت صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور خصوصاً جناب محترم پیر محمد سرور قریشی صاحب، اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی ایک آخری آیت چھوڑ کے اس سے پہلے والی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بے شک تمہارے پاس شان والا رسول تمہارے اپنوں میں سے ہی آ گیا اور تمہاری مشقت اس سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ تمہارے لیے حرص کرتا ہے، یعنی شفقت کی انتہا پر ہے، اور خاص طور سے مومنوں کے حق میں تو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے اپنی یہ دو صفتیں بطور خاص اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ کہیں اور کسی اور بندے کے لیے اللہ نے اپنی دو صفتیں اکٹھی نہیں کیں۔ رؤوف بھی اللہ کی صفت ہے اور اپنے محبوب کے لیے بھی اس کو بولا ہے، اور رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، اپنے محبوب کے لیے اس کو بھی بولا ہے، اور یہ دونوں صفتیں اکٹھی کر کے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ گویا اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ کا رؤوف اور رحیم ہونا اس کے اپنے درجے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رؤوف اور رحیم ہونا یہ اپنے درجے میں ہے۔ ہماری تکلیفیں، ہمارا دکھ، ہمارا جہنم میں جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اس آیت کے اندر مذکور ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہیں، میں کمر سے پکڑ پکڑ کے ان کو پیچھے کھینچتا ہوں۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں، مسند احمد میں، ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم تدخلون الجنۃ، تم میں سے ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر بندہ جنتی ہے، الا من ابا، سوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے۔ یعنی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے جو خود انکار کر دے۔ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا من شراد البعیر من اہلہ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اتھرا اونٹ اپنے مالک کے قابو میں نہیں آتا، اس طرح اگر کوئی بندہ اندر کا کھوٹا من کا خراب ہو اور بالکل ہی دین سے، شریعت سے، اللہ سے باغی ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ خود جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ایسا تو صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم جیسے گناہگار، ہم میں اگر کوئی بندہ ایسا اتھرا ہو جو قابو میں ہی نہ آتا ہو، نکیل چھڑا چھڑا کے بھاگتا ہو، تو اسے خطرہ ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری امت کو مجدہ جنت سنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی وقتی طور پہ پاک ہونے کے لیے، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے جہنم میں جائے گا بھی، تو بالآخر ہر امتی نے جنت میں بہرحال جانا ہے، اور وقتی طور پہ بھی وہی جائے گا جو نرا ہی اتھرا ہوگا۔ اب اس میں میرے لیے، آپ دوستوں کے لیے
ایک خاص میسیج ہے، پیغام ہے کہ میرے بھائیوں، شریعت کی پابندی کریں، 5 وقتی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، پیسہ ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، توفیق ہو تو حج کریں، اخلاق اچھے اپنائیں، لوگوں کا بھلا کریں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ قیامت کے دن ظلم ظلمات ہوگا، حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامت۔ بس یہ موٹا موٹا اسلام ہے، باقی رہ گی بہت باریکیاں، اس پر متقی لوگ چلتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ بھی چل سکیں تو بڑی اچھی بات ہے، منع تو نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم نے اتنا سارا اسلام بھی نبھا لیا تو انشاءاللہ تعالی اگر کوئی کمی رہ بھی گئی تو حضور کی شفاعت وہ کمی پوری کر دے۔ دین پر چلنا، دین اسلام کے احکام کو بجا لانا بالکل آسان ہے۔ اب نرا ہی ایک اتھرا بھگوڑا بندہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ اب اگلی بات، ہم محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، یہاں بھی ہمارے اندر بڑی اچھی صفت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ بلا شبہ یہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے، اور بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہونے کے علاوہ اصل میں محافل میلاد یہ ایک صوفیانہ روش ہے جو پرانے زمانے میں صوفیاء میں ہوتی تھی، اور بعد میں وہاں سے پوری امت کے اندر عمومی طور پر بھی چل نکلی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ روحانی ترقی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، کلام اور نعت سن کر، تلاوت اور ذکر کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور محافل میلاد مصطفیٰ ہوں یا جلوس ہوں، ان کے اندر شریعت کی قیود، حدود اور پابندیوں کے مطابق شامل ہوا جائے تو یقیناً یہ مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ میں نے شریعت کی قیود اور حدود کا لفظ بولا ہے، اس پر ہم نے ذرا غور کرنا ہے۔ دیکھیے، میں نے محفل میلاد کو جائز کہا، میلاد کے جلوس کو بھی جائز کہا، لیکن شرعی قیود کیا ہے؟ کیا اس میں رقص اور ڈانس کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ شریعت کے خلاف کوئی حرکت کرنا، بازار میں نکلتے ہوئے، جلوس کو جاتے ہوئے لوگوں کی کھڑکیوں میں جھانکنا اور بنیروں پر دیکھنا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ غلط بات ہے۔ ایسے ہی مٹھائی اچھالنا، حلوے کی تھیلیاں پھینکنا، ٹافیاں ایسے کر کے پھینکنا خواہ نالی میں گر رہی ہوں، یہ اچھی بات ہے؟ جائز کام کے اندر جب ہم گند مارتے ہیں تو اس وقت مخالفین ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ لوگ وہ بڑی سنتے رہتے ہیں حدیث، اور وہ ہے بھی درست، ہمارا سننا، علماء کا سنانا بجا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سوموار کا دن آپ روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، سوموار کے دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اب آپ اتنے سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ہر سوموار کو میلاد منانے کا ثبوت اس میں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ لیکن میلاد منانے کا طریقہ بتاؤ، وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ ہم اتنے بندے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا، کتنے بندے ہیں جو ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں، نہ ایک بندے نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ تو حدیث پر عمل ہوا یا نہ ہوا، اور کیا ہمارا عشق سچا ہوا یا جھوٹا ہوا؟ اور لوگوں کو ہم کالیں دیتے ہیں، فلاں میلاد کا منکر ہے، تو میلاد کے منکر، میلاد منانے کے منکر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہمارا الزام تو ہوا محفل میلاد کے حوالے سے، جلوس میلاد کے حوالے سے، نفس میلاد کا انکار تو سنت کی حد تک اگر دیکھا جائے تو ہمارے ان دوستوں نے بھی کیا ہوا ہے جو ہر پیر کو روزہ نہیں رکھتے۔ دوسروں کو کوسنا آسان ہوتا ہے، سب سے پہلے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں۔ دیکھیں، میں دہرا رہا ہوں، میں نے محفل میلاد کو سب سے پہلے جائز کہا ہے، میلاد کے جلوس کو بھی سب سے پہلے جائز کہا ہے، لیکن ہماری اپنی بھی کچھ کمزوریاں ہیں جن کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنوں کی اصلاح میرے بھائی، میرے بیٹے کریں گے تو بھائی اور بیٹا کہہ کے کریں گے، پرایا کرے گا تو وہ ہمیں کوسنے دے دے کر اصلاح دے گا۔ میں نے 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں جا کر تقریریں کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے، تو کبھی 1-2 بندے نکلے ہیں، لیکن اکثریت نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہوتا تھا۔ ہمیں کون سمجھائے گا؟ ہماری اپنی اصلاح کون کرے گا؟
قیامت کے دن میں کیا بتاؤں گا رب کو، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میں بھی ان کے ہلے گلے میں ایسے 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 کرنا. ایک موٹر سائیکل پہ 3 بندے سوار ہیں، جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اوپر نیچے اچھل رہے ہیں. میں بھی اسی کی تصدیق کرتا رہا، ان کے عشق کی باتوں میں میں بھی شامل رہا. نہیں، اطاعت اتباع کے بغیر، محبوب کا کہنا مانے بغیر جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. معافی چاہتا ہوں، خاص طور سے پڑھے لکھے بندے ضرور میری بات کو تولیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم، نسائی اور مسند احمد میں، بالکل صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے تو مسجد نبوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لائے. پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علی ما ہدانا علینا ومن علینا بک. ہم بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے تھے. محفل میلاد کا ثبوت تو مل گیا سر آنکھوں پہ. میں نے جو پہلے بات کی تھی اس کا میں نے حدیث سے بھی ثبوت دے دیا تاکہ کوئی محفل میلاد کا انکار کرنے والا ہم پہ اعتراض نہ کر سکے. یہ حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن اس کے لفظوں پہ غور کریں، وہ ہم کرتے ہیں. جلسنا، ہم بیٹھے، نذکر ربنا، اپنے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. ہماری محفل میلاد میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح نکالی جاتی، اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ہو کا ذکر ہوتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے. اس کے جواز پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ 100% جائز. میں وہ بات نہیں کر رہا. خبردار کوئی غلط فہمی میں کسی کو مبتلا کرے یا ہمارے بارے میں بدگمانی کرے. لیکن اللہ کو جان دینی ہے بات وہ جو سچی ہو. نعت چونکہ جائز ہے تو ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر چونکہ عین میلاد والی حدیث کے اندر بیان ہوا ہے اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اب یہاں پر گناہگار کون ہوا؟ ضدی کون ہوا؟ کمزور پہلو کس کا نکلا؟ ہمارا اپنا. میرے بھائی، نعت اچھی چیز ہے، ضرور پڑھ، ہو سکا تو ہم خدمت بھی کریں گے. لیکن یاد رکھنا، محفل میلاد میں نعت سے پہلے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اس حدیث سے ثابت ہے، جس حدیث سے محفل میلاد ثابت ہے. نذکر ربنا، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، ونحمدہ، اور اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، الحمدللہ 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 کی تسبیح نکالنی. بات صحیح ہے، جھوٹے پہ لعنت. اور جو پھر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے، اس کی نیت میں شک کرے، جبکہ وہ بیچارہ ہماری اصلاح کر رہا ہو، ہمیں صحیح راستہ بتا رہا ہو. 15ویں صدی جا رہی ہے. میں نے تجربہ کیا ہے کہ گزشتہ 50-60 سال سے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی گئی. اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ گلیوں میں جب جھنڈے لگائے گئے، پہاڑیاں بنائی گئیں، مچھلیوں کے مصنوعی تالابیاں شیشے میں بنائی گئیں، عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے بازار میں آ گئیں. کسی نے پردہ کیا ہوا تھا، کسی نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا. مردوں عورتوں کو مٹھائیاں اور چائیں جب پیش کی گئیں تو نوجوان لڑکے چسکولے وہ خواتین کو چائے پیش کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے جاتے رہے. اس وقت غیرت مند علماء نے اس بات کو محسوس کیا اور ہمارے جامعہ نظامیہ سے باقاعدہ اس کے خلاف فتویٰ شائع ہوا کہ یہ اس قسم کی سینریاں بنانا، اس کو اوائڈ کیا جائے. ایسی چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لے چیز کہ ہم نے جو رویہ محفل میلاد میں رکھا، روافظ نے وہی رویہ اہل بیت کے حق میں اختیار کرنا شروع کر دیا اور ہم سے ایک قدم آگے نکلنے کی کوشش کی. انہوں نے جب یہ باتیں کی تو ہمیں اس پر اعتراض ہوا. یہ لفظ یہ تو حضور کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے وہ لفظ ان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے استعمال کرنے لگ گئے. اس وقت تخصیص شخصی سے انہوں نے بلا دی. اور اب ہمیں یاد آیا کہ اوہو، بیسیکلی ایک بے احتیاطی ہوئی تھی جس سے دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا. باتیں سچی ہیں، غصے کا میرے پاس علاج نہیں ہے. میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ میں قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. محفل میلاد میں تشریف لائیے، جلوس میں ڈسپلن کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے غلام بن کے نکلیے. عورتوں کو باہر نہ نکالیے، خواہ نے پردہ بھی کیا ہوا. جلوس میں عورتوں کا آنے کا کیا مطلب ہے؟
اور ان کو مرد جا کے چائے پانی پیش کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ محفل میلاد میں ادھر بیٹھ کے، اس حدیث میں ہے نا نذکر، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ادھر میں آپ بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دوں، ہمارے مزاج بن چکے ہیں، بلڈ ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کا ذہن یہ کون سی محفل میلاد ہے جس میں اللہ اللہ شروع ہو گئی ہے؟ یہ تو میں نے میلاد کے حوالے سے بات کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کون لکھے گا، کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، اور اس کو بیان کون کرے گا؟ یہ بھی ہمارا ہی کام ہونا چاہیے۔ میلاد شریف کو اپنے کھاتے میں ڈال کر اور سیرت کو کسی دوسرے بندے یا دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال کر کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میلاد بنانے والے بھی ہم ہی ہونے چاہیے، اور سیرت پر لکھنے لکھانے بولنے والے اور عمل کرنے والے بھی اہل سنت ہی ہونے چاہیے۔ یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ میلاد ہمارا ہے سیرت ان کی ہے۔ میلاد بھی ہمارا ہے، سیرت بھی ہماری۔ دوسرے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہو۔ میرے سمیت دنیا میں جو کتابیں لکھی گئیں قرآن کے بعد، تو سب سے پہلے حدیث کی کتابوں سے بھی پہلے سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، مغازی اور غزوات کی کتابیں لکھی گئیں۔ سب سے پہلی حدیث کی کتاب جو مارکیٹ میں اور دنیا میں اویلیبل ہے، امام مالک نے لکھی، موطا امام مالک 179 میں فوت ہوئے، 179 ہجری میں۔ اور مغازی کی کتاب حضرت موسیٰ بن عقبہ نے جو لکھی، مغازی سیدنا محمد، مغازی سیدنا محمد، میرے پاس موجود ہے 3 جلدوں میں۔ یہ بزرگ 141 ہجری میں، امام مالک تو بعد کی بات ہے، امام مالک سے بھی سینئر امام ابو حنیفہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ سے بھی 9 سال پہلے فوت ہوئے۔ اتنی پرانی کتاب ہے۔ تو ہمیں اولڈسٹ بکس، سب سے پرانی کتابوں، اور ان کا تعلق بھی سیرت سے ہو، ان کا مطالعہ کیوں نہ کریں، وہ کیوں نہ بتائیں لوگوں کو، وہ کیوں نہ پڑھیں اور کیوں نہ پڑھائیں۔ پڑھنا پڑتا ہے، مشکل نظر آتا ہے، نہیں میرے عزیز، علم سے محبت کیجئے، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجئے۔ اور اس کے بعد پھر سیرت ابن اسحاق لکھی گئی، ابن اسحاق امام اعظم کے ہم اثر ہے، وہ 150 میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد ابن ہشام، اس کے بعد الروض العنف، اس کے بعد دیگر متعدد کتابیں لکھی گئی۔ سیرت پر کتابوں کی کوئی حد نہیں اس وقت، پوری کی پوری دنیا میں سیرت کی تمام کتابوں کا کوئی بندہ احاطہ کر سکے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے کسی کے لیے، اور ہر زبان میں لکھی گئی۔ پاک و ہند میں عربی میں جو کتاب لکھی گئی حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹری کی بذل القوہ، اور جو فارسی میں لکھی گئی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کی مدارج النبوہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، تو اردو ترجمہ والی ملتی ہے، خریدے پڑھیں۔ چلیے میں آپ کو ایک آسان کتاب بتاتا ہوں، میں بستہ گزارش کروں گا کہ وہ کتاب آپ میں سے ہر بندہ خرید لے۔ فقیر نے بھی ایک کتاب عربی زبان میں لکھی ہے، سید المرسلین۔ اردو میں بھی میں نے سیرت پر بہت کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، ایک کتاب نہیں، کئی، مختصر سیرت اور 5 صفحوں میں بھی لکھی ہے، 64 صفحوں میں تجھ سا کوئی نہیں، سیرت کی کتاب اس انداز سے لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہستی کو مطالعہ کرنے والا، پڑھنے والا بندہ پڑھے تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ایسی ہستی کو کیوں نہ مانا جائے۔ تجھ سا کوئی نہیں، یہ نام اس لیے رکھا۔ اور پھر خطابات النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات اور تقریریں، 92 تقریریں، یہ بالکل عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ یعنی میں عرض کروں کہ میں نے سیرت پر کئی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ عربی میں بھی ہے، سید المرسلین ضخیم کتاب ہے، اس کو بھی ہم کوشش کریں اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ لیکن میں آپ کو اردو میں لکھی گئی ایک ہمارے جید عالم دین کی کتاب بتانے لگا ہوں، اس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ بولیے کیا ہے جی؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب فوت ہو چکے ہیں، ایک ہی جلد ہے یارو، 6 7 12 جلدوں میں کتابیں ہم نہیں خرید سکتے، پیسے نہیں ہیں تو چلو خیر ہے، اور اگر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، کتاب ضخیم ہے تو چلو معافی ہے۔ لیکن ایک جلد میں کتاب، نبی پاک علیہ السلام کے نام پر ہزاروں روپوں کی جھنڈیاں لگانے والے بندے سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کیا آپ ایک کتاب 600-700-500 روپے کی خرید کر اپنے مطالعہ میں رکھنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ بات سچی ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی زور تے نہیں۔ میں نے اپنے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بچوں کی اصلاح کے لیے وہ گفتگو کی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرخرو ہو سکوں، اور اللہ
مجھے قیامت کے دن یہ ڈانٹ نہ پلائے کہ تم ان جیسے لوگوں میں گئے تھے، ان جیسی باتیں کر کے ان کو خوش کر کے نعرے لگوا کے اور پیر صاحب زندہ باد کہلوا کے واپس آ گئے تھے، تم نے ان کے پلے بھی کچھ ڈالا تھا کہ نہیں؟ تو یہ میں آپ کے پلے ڈال رہا ہوں۔ میلاد کے جلوسوں کے اندر خرابیاں دور کیجئے۔ آپ کا جلوس دیکھ کر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، اتنا ڈسپلن ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے جلوس دیکھ کر لوگ اپنا سنی ان کے ہاں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے جلوسوں میں ہوتا کیا ہے؟ اسلام کی رسوائی اتنی ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارے جلوسوں کے اندر وہ شوکت ہونی چاہیے کہ غیر مسلم دیکھ کر مجبور ہو جائے کہ یار جس ہستی کے یہ غلام اس قدر مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی۔ جلوسوں کے علاوہ محافل کے اندر بھی ذکر، حمد، درود، ان چیزوں کو ترجیحی بنیادوں پر پڑھا اور پڑھایا جائے، اور نعتیں جائز اور درست ہیں، خبردار کوئی غلط بدگمانی کرے۔ نعتوں کو میں جائز کہہ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ ان سے اوپر کی چیزیں وہ ہیں جو حدیثوں کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ دیکھیے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود شریف جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز ہے، میں نے ابھی پڑھا ہے، لیکن یاد رکھو اللہم صلی والا درود شریف سب سے افضل ہے، کیونکہ وہ حضور نے خود بتایا ہے۔ ہماری باتیں کچھ جلی نہیں ہونی چاہیے، سنجیدہ، پختہ، تحقیقی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ یا رسول اللہ والا درود شریف کو پسند ہی نہیں کرتے، اور ہم میں کمزوری یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے تو یہی پڑھنا ہے۔ بھائی یہ جائز ضرور ہے، افضل وہی ہے جو حضور نے بتایا ہے، کیوں؟ وہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔